السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ 8 فروری سے پہلے جو الیکشن کی صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ ایک پوری پلاننگ تھی کہ اس عوام کو اس طرح کے الیکشن کے اندر دھکیلا جائے جہاں پہ نہ تو اس کے اپنے امیدوار کا پتہ ہو، جہاں پہ نہ اس کو اپنے امیدوار کے جو انتخابی نشان ہے اس کا پتہ ہو، نہ اس کو اپنے حلقے کا پتہ ہو، نہ اس کو اپنا جہاں پہ ووٹ اس نے کاسٹ کرنا ہے اس کانسٹیچوئنسی کا پتہ ہو. یعنی کہ اس طرح کی سچویشن کریٹ کر دی گئی تھی. لیکن سلام ہے اس قوم کو، فی الحال تو اس نے کمال کیا ہے. اس نے اپنے امیدوار کو بھی پہچان لیا، اس نے اپنی پارٹی کو بھی پہچان لیا، اس نے اپنے انتخابی نشان کو بھی پہچان لیا. کئیوں کے دور دراز علاقوں میں ووٹ پھینک دیے گئے، وہ وہاں انہوں نے اپنی کانسٹیچوئنسیز کو فائنڈ آؤٹ کر کے اپنے ووٹ بھی کاسٹ کر دیے. اب امتحان ہمارے اداروں کا ہے کہ ہمارے ادارے اس عوام کے دیے ہوئے مینڈیٹ کو کتنی پروٹیکشن دیتے ہیں. محترم چیف جسٹس صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ماشاءاللہ آپ کا تو نام یار قاضی ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. کو خدا دا خوف کرو، ذرا ادھر بھی کچھ دھیان کرو. دیکھیں کہ جو کینڈیڈیٹ 40,000 یا 50,000 کی لیڈ سے جیت رہا تھا، وہ کینڈیڈیٹ کچھ ہی عرصے بعد ایک سڈن چینج کے بعد وہ کینڈیڈیٹ ہار جاتا ہے. اس کی سب سے بیسٹ ایگزامپل اے آر وی نیوز کو یا تو اپنی رپورٹنگ بند کر دینی چاہیے، اے آر وی نیوز کو یا تو چینل پہ آ کے معافی مانگنی چاہیے، اقرار الحسن، کاشف عباسی، ان سب کو، کیونکہ انہوں نے خواجہ آصف کے حلقے کا 99% رزلٹ دیا جس میں 40 سے 50,000 کی لیڈ پہ ریحانہ ڈار جیت رہی تھی. لیکن کیا ہوتا ہے، کچھ ہی دیر بعد سڈن رزلٹ چینج ہو جاتا ہے اور وہ 30-35,000 کی لیڈ سے خواجہ آصف جیت رہے ہوتے ہیں. اب 99%، صرف 1% رزلٹ میں کون سا ایسا 70,000 کا پولنگ ایک بوتھ تھا جہاں سے 70,000 ووٹ نکل آیا؟ ایسا نہیں ہے. اب یہ کس طرح مینج ہوا ہے، اللہ پاک ان کو بھی سلامت رکھے جو مینج کرنے والے ہیں. لیکن اب عوام اوور آل سب سمجھ چکی ہے، عوام جان چکی ہے، عوام نے اپنا ریئیکشن دے دیا ہے. اب جو عمران خان صاحب نے اس قوم کو ایک سمجھ دینی تھی وہ دے دی ہے، وہ عوام کو آ گئی ہے. وہ عمران خان صاحب نے دی ہے، کسی نے بھی دی، وہ یہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. اب امتحان اداروں کا ہے. اگر ان کے اندر بھی کچھ لوگ ایمان والے بیٹھے ہیں نا، تو اب ان کو چاہیے کہ کس طرح اس سارے پروسیس کو ٹرانسپیرنٹ کریں، فری اینڈ فیئر کریں، اور جو الیکشن جیتا ہے، جو پارٹی جیتی اس کو ویلکم، آ کے حکومت بنائے. جو نہیں جیتے وہ اپوزیشن میں بیٹھے. لیکن یہاں پہ ہوگا اب کیا؟ جتنے بھی جناب آزاد امیدوار ہیں اب ان کی بولیاں لگنے والی ہیں. اب یہ کیا جی، ہم اسلامی ملک ہیں، یا شرم نہیں آندی؟ اب بکیں گے لوگ یہاں پہ. یہ اسلام ہمیں کہتا ہے، اسلام یہ درس دیتا ہے کہ اب آپ کی بولیاں لگیں گی، آپ لوگ بکیں گے. لیکن کیا ہوگا؟ ہمارے قاضی کے سامنے ہوگا، ہمارے جسٹس کے سامنے ہوگا، ہمارے سپہ سالار کے سامنے یہ سب کچھ ہوگا. ہمارے سپہ سالار دیکھیں گے، ہمارے بڑے سارے عہدیداران دیکھیں گے کہ یہ بندہ بک رہا ہے. لیکن اس کو ڈسکریج نہیں کیا جائے گا، اس کو یہ کہا جائے گا ہاں تو بک، تاکہ فلاں سے فلاں کا فائدہ ہو. اب بکاؤ مال آئے گا، لوگ بکیں گے. جنہوں نے اس فروخت کو روکنا ہے وہ اس پہ خاموش رہیں گے یا اندر سے انجوائے کر رہے ہوں گے کہ ہاں ٹھیک ہے. لیکن اگر یہی صورتحال رہی کہ ہمارے انصاف کرنے والے ادارے اور دوسرے ادارے جو کہ ان سب چیزوں کے محافظ ہیں، اگر انہوں نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہ لیا اور انہوں نے یہی وہ چھانگا مانگا والی سیاست کو فروغ دیا، تو پھر اس پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے. پھر جو کچھ ترقی ہم نے کرنی ہے نا، وہ ہمارے سامنے ہی ہے اور وہ ہم کر رہے ہیں، جس کے اندر ہمارے چھوٹے سے لے کے بڑے تک بے ایمان اور چور ہیں، اور وہ سارے اس کے اندر انوالو ہیں. ٹھیک ہے. جب پوری کی پوری نیشن اور اس کے سربراہان اس طرح کے ہو جائیں تو پھر میرا خیال ہے کہ اچھے کی امید نہیں رکھنی چاہیے. باقی اللہ رب العزت کرم فرمائے پاکستان پہ، اور آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنے ابھی بھی اس چیز پہ فوکس رکھیں، اپنے شعور کو اجاگر رکھیں کہ کون بندہ بک رہا ہے، کون بندہ کیا کر رہا ہے، کون بندہ آپ کے لیے اچھا کام کر رہا ہے، کون بندہ اچھا کام نہیں کر رہا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.